اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یہ آیت میں بہت دفعہ بیان میں پڑھ بھی چکا ہوں اور اس کی تشریح بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں، لیکن بعض دفعہ قانون ایک ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس کو مطبق کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، کس کس طریقے سے لوگ اسلامی احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار یہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت جامع آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ کیا مطلب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جیسے غیر مسلم کے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو جو مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کے اسلام میں مکمل داخلے میں بھی منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ مکمل داخلے میں روکنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا، چلو جی اب تو یہ بندہ، یہ کسٹمر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ نہ، شیطان نے جو کام شروع کیا نا، جو اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اس اسٹرگل پہ اس کو جو موٹیویشن مل رہی ہے، دیکھو اتنی ہارڈ ورکنگ دنیا میں کوئی نہیں کرتا جتنی کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے یا تو کوئی لالچ ہوتی ہے یا کوئی خوف ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ صبح صبح آفس جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کیوں محنت کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی، پیسے مل رہے ہیں۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے، آپ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ نہیں گئے تو تنخواہ نہیں ملے گی، یہ خوف ہے کہ مہنگائی میں سروائیو کیسے کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، گھر بار کیسے چلائیں گے، یہ خوف ہے۔ اب شیطان کو جو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، پیچھے ہی لگا ہوا ہے۔ ابھی میں شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کروں گا کہ کتنی محنت کر رہا ہے، یعنی کسی سطح پہ مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو جی یہ بندہ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آ گیا، یار داڑھی بھی رکھ لی اس نے، نظر کی حفاظت کی، اب چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ نا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا گا؟ نہیں، وہ کہے گا جب تک تیری روح نہیں نکل جاتی نا تیرے جسم سے، اس وقت تک میں تیرا پیچھا چھوڑوں گا نہیں۔ حتیٰ کہ روح نکلنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی کوشش کرتا ہے کہ لاسٹ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے، کرتے 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 جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کتنا فاصلہ؟ یہ سمجھانے کے لیے انتہائی قریب، ابھی مرا اور جنت میں گیا۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے اور جنت کے انتہائی قریب پہنچنے کے بعد یعمل عمل اہل النار، وہ عمل کرنے لگتا ہے جو جہنمیوں کے ہیں، اور بالآخر کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم۔ موت سے پہلے ناجائز وصیت کر دی، اچھی بلی اچھی زندگی گزر رہی تھی، موت سے پہلے کیا کر دی؟ ناجائز وصیت کہ میرا سارا مال اٹھا کے فلاں کو دے دینا، کسی وارث کو محروم کر دیا، موت سے پہلے کلمہ کفر کہہ دیا۔ ایسے لوگ ہم نے بہت دیکھے ہیں، ساری زندگی نیک اعمال میں گزری، بڑھاپے میں کھسک گئے، کسی نے ان کو گمراہ کر دیا، ملحد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو شروع سے شیطان پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہ اتنی اسٹرگل کے پیچھے موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کہ اللہ پیسے کھاتا رہتا، اڑاتا رہتا، تو آج وہ وہی چینی ہی بیچ رہا ہوتا اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا، لوگ کہیں اور سے لے لیتے۔ تو خیر
شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ شیطان اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو اتنی محنت پہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ، اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں. شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے، اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے. جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا. یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا. تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے؟ شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلسی سے. شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے. یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس بیس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں، میں بھلے جہنم میں جاؤں، میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواؤں گا. پتا چلا کہ حسد، جیلسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن، اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو. اور یہ آج بھی ہے. آپ کو جب کسی سے، یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتی ہے، یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے، یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے، یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے، یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے، یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے، یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے، یہ ہر طبقے میں ہے. جیلسی، حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے. پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا، بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچا کیسے گرانا ہے میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم، اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں، نسخے ہیں، وہ تو ختم بہت مشکل ہے. آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو، ورنہ آپ کا نقصان ہے. شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا، اپنا زیادہ کیا ہے. کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں، جہنم میں نہ جائیں. ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں، یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے، ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں. یہ چانسز ہیں. شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، وہ پکا جہنمی ہے. تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے، دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے. تو کیوں جل رہے ہو بھائی؟ کسی کی ترقی دیکھ کے آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا، اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مذہبی اسکالرز میں حسد کے اس کے ویوز اتنے زیادہ ہو گئے، اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے، اس کے واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ ہے نقصان ہے. تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ. خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی. دونوں ہر فریق میں آئی ہے. تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ حسد پہ نہیں تھا، وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار؟ شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو. ہاں میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے؟ شیطان. جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے. اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے ہو کسی بھی طریقے سے. تو وہ شیطان کی کاروائیاں کس کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام، وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا. اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ، اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے، غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ. پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے، کیسے کیسے ان کو روکتا ہے، کیسے کیسے برگلاتا ہے. پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے؟ یہ اسلام ہے. لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے، اللہ کی محبت میں انسان اس سے. اب آپ بتاؤ سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو، کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ بولو نا. لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے
جو اسلام دشمن این جی اوز ہے نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہے ملک میں تخریب. ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا, تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتا ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو, تو ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا. تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو, عام عیسائیوں کو نہیں پتا ہوتا, ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, عام ہندوؤں کو نہیں پتا ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے, لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. نہیں یہ بات سمجھ میں بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا, لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں, ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں, آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں, مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا, اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا, اس سے نہیں لینا, ٹھیک ہے نا. اور اس سے میں کہوں بھائی 1 لاکھ روپے مجھے دے دے, میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا, تیرا کام ہو جائے گا. میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے, گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے, 1 لاکھ روپے دے دے, 80,000 میں ڈاکٹر کو دوں, 20,000 میں تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے. اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو, میں تو نہیں کراتا, لیکن میں ان لوگوں کی نام ان کا نام لے دوں, رفیع بھائی کا, میں ان کی بات چلایا بھائی یہ کراتے ہی ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے, میں کہتا ہوں وہ فلانا بلیک میں پیسے نہیں دے رہا ہوتا ان چیزوں کے لیے, اور آیا بھی نہ کرے ان کاموں کے لیے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو, کیوں آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے کروا سکتے ہو آپ. اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے. اس گورے کی بات ہے, دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے, آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا. تو اس گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے, ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو. کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے, کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا, عشق ہوا ہوتا ہے, آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری یہاں شادی کرا دوں گا, وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کے پاس میرے پاس بڑے واقعات ہیں, ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے. تیسرا, کچھ لوگ گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے, آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو, بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی. اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے بھئی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی, یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا. تو اس نے کہا یہ کام مذہبی اسکالر سے ہوگا, کیونکہ یہ جن مذہبی اسکالرز کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوا لو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تو مارے گا تو تجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا, اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں؟ ان کے مذہبی اسکالر ڈالیں گے, اور مذہبی اسکالر پیسے کا بھوکا ہوگا, وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈلواؤ گے وہ ڈال دے گا. نہیں یار یہ میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. تو آج جو کچھ مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ, ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, اس کو چاقو لگا دو اور پھوڑ دو, توڑ دو. تو آپ کو کیا پتہ ان کے خود اپنے کہاں تعلقات ہیں, یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے, یہ خود کبھی بھی جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو, آپ بولو یہ چاقو لے تو جا کے مار دے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ کیا ہو گیا؟ جب بھی کوئی مذہبی اسکالر ایسی تقریریں کرے نا, یہ کر دو, وہ کر دو, یوں کر دو, آپ کو سر آپ کریں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ یہیں بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا. جنازے میں شرکت کر لیں گے بس, آپ جب لاکھوں کا جنازہ ہوگا یہ آ جائیں گے نبی کی یاد میں, یہ اس نے بندہ مارا اور خود بھی مر گیا. جنازے میں تو شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مرے آپ کیوں نہیں مرے؟ آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں, دوسروں کو کیوں مروا رہے ہو آپ؟ تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے, اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں. سمجھتے ہو تو شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے, الو بناتا ہے. تو شیطان بہت بڑی فلم ہے, چھوٹی فلم نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے ایمان والو, شیطان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتا چلتا.
تو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا لو، اس کے وار سے ہوشیار رہو، ہر طرح سے تمہیں ورغلائے گئی ہے۔ تبھی ہم گلشن اقبال میں تھے، ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے، وہ کسی آڑا ترچا بندہ ملتا تھا نا، اس کے بارے میں کہتے تھے، جیسے کراچی میں کہتے ہیں بندہ بہت بڑی فلم ہے، فلم کو فلم کہتے ہیں ہم لوگ، یہ بندہ بہت بڑی کیا ہے، فلم ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ۔ انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی اور گانے نہیں ہوتے، اس وقت کی رپورٹ یہی تھی، اب کا مجھے نہیں پتا۔ تو کہتے تھے کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے کی فلم ہے، بولو۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو شیطان چھوٹی فلم نہیں ہے، وہ بہت بڑی فلم ہے، بلکہ وہ 6 گھنٹے کی فلم ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر 5 منٹ کے بعد اس فلم میں گانا بھی ہے۔ تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لو میرے بھائی، نبی کی محبت میں دیکھو، ربیع الاول میں جو ڈانس ہوگا، ربیع الاول آنے والا ہے نا، اس میں ابھی سے ڈانسنگ پروگرام کی پریکٹس شروع ہے، ابھی سے شروع، ابھی سے وہ چھپنا شروع ہو گئے، چمک پٹیاں اور سب کچھ۔ تو صحابہ کے دور میں تو کوئی ربیع الاول 20 دفعہ آیا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن ابھی سے ڈانسنگ پروگرام، حلوے مانڈے اور وہ ساری چیزیں، یہ سب نبی کی یاد اور محبت۔ کیک کٹیں گے، کیک کٹیں گے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، یہ تو کفری الفاظ ہیں، یہ سب ہوگا۔ لیبل کیا لگایا جائے گا؟ نبی کی محبت۔ تو یہ کون کروا رہا ہے؟ میں خرابیاں ہیں جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، تو ہم سب کو مل جل کر ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی تیز کر دیں تاکہ آواز کو اٹھا سکیں۔ تو یہ مائک جو ہے نا، پہلے پلیز دفعہ چیک کرنا چاہیے۔ تو ہم سب نے سوسائٹی میں، معاشرے میں ان برائیوں کے خلاف مل جل کے آواز اٹھانی۔ تو میں بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوں۔ شکار وکار تو غریبی میں ضمناً ایک کام ہے، گھومنا پھرنا، ولاگنگ کرنا، وہ تو ایک ضمناً کام ہے۔ جو اصل میرا کام ہے وہ ہے واعظ و نصیحت، صرف آپ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی۔ تو میں تکرار کی نیت سے بیان کرتا ہوں تاکہ میرا بھی سبق تازہ ہو جائے اور آپ لوگوں کا بھی سبق تازہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہاں کافی لوگ جمع ہیں۔ دیکھو، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہاں شراب بہت ہے، عام ہے، زنا عام ہے۔ اس زمانے میں جو غیر مسلم ہیں وہ 100 سال پہلے جیسے نہیں ہیں۔ 100 سال پہلے جو غیر مسلم تھے وہ اخلاقی برائیوں کو برائی سمجھا کرتے تھے، وہ زنا کو برا سمجھتے تھے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو برا سمجھتے تھے۔ ہم جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اسلامی قانون پڑھتے ہیں جو ماضی میں فقہاء نے لکھا ہے، تو جب بھی زنا کی بات آتی ہے تو لکھتے ہیں کہ حرام فی الادیان کلھا، یہ زنا بدکاری ایسی چیز ہے جو تمام مذہبوں میں حرام ہے، تمام کلچروں میں حرام ہے۔ تو پہلے زمانے کے جو علماء تھے، فقہاء تھے، انہیں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، یہ سمجھانا ان کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ غیر مسلم بھی اس کو برا سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ گدھے گھوڑوں کا، کتے بلوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ مسلم دنیا ایک طرف اور مسلم کے علاوہ جو دنیا ہے وہ پوری ایک طرف ہو گئی۔ اب یہ اخلاقی برائیاں، لڑکوں سے بدفعلی، ہومو سیکسولیٹی، لڑکیوں سے گرل فرینڈ بنا کے ان سے دوستیاں لگانا، ولد الزنا، حرام بچے پیدا کرنا، اب یہ چیزیں سوسائٹی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں میں آیا تو پتہ چلا یہاں بھی نوجوان جو مسلمان بچے آہستہ آہستہ شراب کباب کی طرف کھسک رہے ہیں۔ تو دیکھو، مسلمان صرف اور صرف اپنے مذہب پہ چلنے والا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب پہ چلے، بلکہ آپ نے سنا ہے علماء سے، تبلیغ والوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ
تو اللہ نے اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، تبھی تو اللہ نے نئے نبی کا راستہ بند کر دیا نا۔ پہلے زمانے میں جب نبی آتے تھے ان کے دین کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھی، لوگ ان پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے، تو کوئی بات نہیں، اللہ اپنے بندوں پر حجت کو تمام کرنے کے لیے نئے پیغمبر کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا کیسے؟ مسلمانوں کے ذریعے کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے ذمے صرف خود دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ آپ مبلغ اور داعی بھی ہو، آپ نے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ یہاں پر انہی غیر مسلموں کے ساتھ شراب کباب میں لگ گئے تو آپ میں اور ان میں پھر کوئی فرق بچے گا؟ وہ کہیں گے یار مسلمان بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، تو کیا ہو گیا اس میں، کیا فرق ہے؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی، اللہ نہیں چھوڑے گا، ڈبل سزا ملے گی آپ کو، ڈبل مجرم ہوگے۔ مسلمان وہ صرف مسلم نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے، وہ اسلام کا نمونہ بھی ہے وہ۔ اور مسلم کنٹریز میں اتنا اثر نہیں ہوتا مسلمان کی بدعملی کا، غیر مسلم کنٹری میں جب کوئی مسلمان بدعملی کرتا ہے تو یہ تھوڑا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب یہاں ایسا نہیں کرنا کہ آپ ان جیسے بن جاؤ۔ اور یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، کیا زبردست شعر کہا ہے شاعر نے۔ اپنے دل کو، دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی خوشنما چیز دل کو جب نظر آتی ہے دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ جب بھی کوئی اٹریکٹیو چیز نظر آئے گی دل کیا کرے گا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اسے بول لو بھائی، اگر جائے گا جائے گا نا اس کی طرف۔ تو کچھ مزین چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ جن کی طرف اگر ہمارا دل پھسلتا ہوا چلا جائے تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، بھوک لگ رہی ہے اور کباب پراٹھے رکھے ہوئے ہوں، روٹی رکھی بھی ہو، پراٹھے بولوں گا تو لوگ رات کو بھی پراٹھے کھلانے شروع کر دیتے ہیں مجھے، تو آپ بتاؤ دل اس کی طرف کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا؟ اللہ نے بھی کہا کوئی پابندی نہیں ہے، کھینچ رہا ہے تو کھا لو، استعمال کر لو۔ کچھ چیزیں ایسی اللہ نے رکھی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے چند چیزوں کو بہت اٹریکٹیو بنایا ہے، بہت خوشنما بنایا ہے۔ ان میں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ مردوں کے لیے عورت کو بنایا ہے۔ تبھی عیاشی کا تصور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عورت سے شروع ہوتا ہے۔ عیاش کہا ہی اسے جاتا ہے جو حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر عورت کی طرف بھاگتا ہے، اور جو زنا کی طرف بھاگتا ہے وہ شراب کی طرف بھی جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں عیاشی کے لیے لازم ملزوم ہے، شراب اور زنا، اور ان دو چیزوں سے اللہ کو نفرت نہیں بلکہ بے انتہا نفرت ہے۔ تبھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو زنا کے قریب جانے سے بھی بچایا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی اللہ نے پیغمبروں کو نہیں جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میدان حشر جب قائم ہوگا نا، دیکھو ہم میدان حشر کے قائل ہیں، ہم موت کے بعد زندگی کے قائل ہیں۔ غیر مسلم جتنی عیاشی کرے کم ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد زندگی کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ وہ تو کرے گا جو مرضی کرے بھائی، اس کو کرنے دے۔ آج میں نے ایک بندہ دیکھا بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ، یہیں کا مقامی، کوئی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟
کوئی ایسا تو نہیں کوئی ہینڈ فری لگا ہوا ہمیں نظر نہ آ رہا. تو اس نے بتایا کسی نے کہ بھائی کو 2 ڈھکن زیادہ پی لیے, 2 ڈھکن زیادہ پی لیے. تو کوئی سے ایسے اثر نہیں پڑتا بھائی کو 2 ڈھکن پیے, 8 ڈھکن پیے, 2 بوتلیں پی, 1 بوتلیں پی, ان کی بوتل ان کا ڈھکن بنائی بھی خود, خریدی بھی خود, وہ جانے اور اللہ جانے. میں اور آپ میرے بھائی ہم اس بات کے قائل ہیں ایک قطرہ بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قطرہ بھی حرام, ایک قطرہ چاہے اس سے نشہ نہ بھی ہو پھر بھی حرام ہے. کوئی بات جنریٹر ہے یہاں بھی ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ. چلیے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بھی بہت لوگ ہیں یہاں. میں نے کہیں کہہ دیا نا کم نہیں, کافی لوگ ہیں. یہ انڈا موڑ کے ماشاءاللہ نازم آباد ملتان اسٹیشن جی اورنگی. اچھا چلیں پھر یہ تاروں بات میں ہوتا رہے گا. تو بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو یہ غیر مسلم لوگ موت کے بعد زندگی کے قائل نہیں. ایک طرف ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو دہراتا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے. کافر کیا کہتا ہے ہم مر جائیں گے, مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے بھائی. مر گئے مٹی ختم. اللہ کہتے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے. یہ زیادہ عجیب سی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے نا پھینکو کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی یہاں اردو کی تھوڑی سی کمزور ہے, لمبی جو پھینک رہے ہوتے ہیں. ایک پھینکو نے بولا کہ میرے دادا کے پاس ایک استبل تھا جس میں گھوڑا چلاتے تھے, گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا تو وہ استبل ختم نہ ہوتا. دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھے بیٹھے ستاروں کی سیٹنگ صحیح کرتے تھے وہ اس لاٹھی کے ذریعے. تو پہلے نے بولا بھائی تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ رکھتے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا تیرے دادا کی استبل میں رکھتے تھے. تو جیسے کو تیسا ہے کہ نہیں؟ جیسے کو تیسا. تو یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے ہم زندہ کیسے ہوں گے بھائی؟ مٹی ہو جاتے ہیں, کیڑے کھا جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ احمق اور بیوقوف یہ اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم. یہ اس سے بڑا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے اگر انسان کو مٹی بنا کے مار کے ختم ہی کرنا تھا تو وہی اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ پھر دنیا میں کسی آدمی کو دیکھا کوئی کام کرے ختم کرنے کے لیے, کوئی مقصد نہ ہو اس کے سامنے. بھائی آپ نے ایسے ہی کوئی کام کیا, بہت بڑی بلڈنگ بنا دی آپ نے, کوئی پوچھے بھائی کیوں بنائی؟ کہہ رہے دھماکے سے اڑانے کے لیے. آپ نے گاڑی بنائی کیوں بنائی؟ دھماکے سے اڑانے کے لیے. تو بھائی یہ فلموں ڈراموں میں تو ایسا ہو سکتا ہے, سچی مچی میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دنیا کا 1 نمبر کا بیوقوف ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان سب کے سب انسانوں کے لیے بنائے. سب کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے انسانوں کے لیے. اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ تجھے میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے بھائی. اگر انسان کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا مقصد تھا تو اس کا مطلب پھر اللہ نے ایویں اس کائنات کو بنا دیا, بلا وجہ اس انسان کو بنا دیا. تو غیر مسلم بہت بڑی بھول میں پڑا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. جب پیغمبر دنیا میں آئے پیغمبروں نے انہیں سمجھایا کہ تم ختم نہیں ہوتے بھائی, جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اب یہ اللہ کا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا.
لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلانا شروع کیا. اللہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ میرے میسنجر ہیں، یہ واقعی میرے پیغمبر ہیں. یہ کس کے ذمہ ہے یہ سمجھانا؟ یہ اللہ کے ذمہ ہے. ان کی نبوت کو ثابت کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے نا، سب کو اتنے معجزے دیے اور ان کے سچے ہونے پر اتنے دلائل قائم کر دیے کہ تاکہ لوگ ان کو جھوٹا نہ سمجھیں اور ان کی بات پر یقین کریں. دیکھو ایک بات سمجھو اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں مار کے مٹی کر کے ختم کر کے دوبارہ پیدا کر دے. یہ بات تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا ہے. جو پانی سے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی سے بھی بنا سکتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے دلیل اتنی بات کہ دوبارہ پیدا بھی کرے گا. جو کوئی کام کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے بھی. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو آپ میں طاقت تھی. مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہر 2 شادیوں والے جس میں طاقت ہوتی ہے 2 شادیاں کرنے کی، وہ کر لیتا ہے. آپ نے ایک آدمی کی دولت دیکھی، صحت دیکھی، آپ نے کہا یہ 4 شادیاں کرے گا. کسی نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کے اندر 4 کی طاقت ہے، صحت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. تو کیا یہ دلیل درست ہوگی؟ بھائی کیا ہو گیا کہ آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی نا. اتنا کافی تھوڑی ہے کہ طاقت ہونے سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ وہ یہ کام کر بھی لے گا. یہ تھوڑی لازم آتا ہے. دوسرا آدمی آیا، وہ بھی صحت مند، جوان، پیسہ بھی بہت، اس کے لیے رشتے بھی بہت. آپ نے کہا یہ بھی 4 کرے گا. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ اس میں طاقت ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے لیے رشتے بھی بہت ہیں. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی چیز کی طاقت کا ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ یہ کام لازمی کرے گا بھی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو عقل بھی مانتی ہے کہ جس رب نے، جس خدا نے کائنات کو بنایا، کائنات خود بخود تو بنی نہیں سکتی، ناممکن ہے. مادہ اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو پیدا کیسے کر سکتا ہے میرے بھائی؟ تو بنایا ہے کسی نے. تو جس نے پہلی دفعہ بنایا، عقل یہ کہتی ہے جو جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے سب کچھ بنا دیا، تو جب کچھ ہو تو کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ وہ ریپیئرنگ زیادہ مشکل کام ہے یا پہلی دفعہ بنا؟ ریپیئرنگ کسی چیز کی زیادہ مشکل ہے، یہ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے. بھائی کمپنی نے پہلی دفعہ موبائل بنایا تو چائنا نے فوراً کاپی مار دی اس کی، یا خراب ہو گیا آپ نے بھی بنا لیا اس کو دوبارہ. تو اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، پہلی دفعہ بنایا. عقل یہ کہتی ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ بنائے گا دوبارہ. بھائی ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہو، ضروری تو نہیں کہ ہو جائے گی نا. بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ ضروری تھوڑی. یہ پتہ کیسے چلے گا دوبارہ بنائے گا؟ یہ اللہ کے بتانے سے پتہ چلے گا. دیکھو میں دوبارہ مثال دیتا ہوں. یہ 4 شادیوں کی مثال ہر جگہ فٹ بیٹھتی ہے اور سمجھ میں بہت آتی ہے. سمجھ رہے ہو سب لوگوں، سب مسلمانوں کی سمجھ میں یہی مثال آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مثال آتی نہیں. دیکھو اب ایک آدمی ہے، آپ نے اس کی صحت دیکھی، آپ نے اس کے پاس دولت دیکھی، دیکھا اس کے لیے رشتے بہت آ رہے ہیں، آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ 4 شادیاں کرے گا. ہم اس دعوے کو قبول نہیں کریں گے. ہمیں کیا پتا کرے گا کہ نہیں کرے گا. لیکن اس نے بولیا کہ میں کروں گا. تو اگر اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے اب یہ کرے گا، کیونکہ یہ جو کہتا ہے وہ کر کے چھوڑ. کتے والا لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. ایک آدمی کے گھر کتا آیا نا، ایک آدمی کے گھر کوئی مہمان آیا تو کتا بہت بھونک رہا تھا اس وقت. ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لیا. اس نے کہا کہ لوگ کہتے تو دال روٹی ہے، کھلاتے کیا ہے؟ قورمہ بریانی. تو یہ ان کے گھر جب گیا تو واقعی میں دال روٹی رکھی تھی. بھائی جب آپ کسی کو کہتے ہو کبھی ہمارے غریب کھانے پر آؤ تو مطلب بنگلہ ہی ہوتا ہے نا، اور کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لیا کرو، مقصد ہوتا ہے بریانی اور مرغے شرغے. تو یہ جب گیا تو واقعی کیا رکھی ہوئی تھی؟ دال روٹی. اتنے میں جو ہے نا کتا بھونک رہا تھا تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو مہمان نے کتے سے کہا چپ ہو جا، یہ ٹانگیں ہی توڑے گا. یہ جو کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. تو
اب وہ جو بندہ تھا جس کی صحت بھی اچھی، ہمیں پتا چل جائے کہ جو کہتا ہے وہ پورا کر کے دکھاتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اب اگر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں 4 کروں گا تو آپ مان لو گے، کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ دلیل ہوگی کہ واقعی یہ کرے گا کیونکہ یہ سچ بولتا ہے۔ تو پتا چلا کسی دعوے کے صحیح ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری۔ نمبر 1 وہ دعویٰ ممکن بھی ہو، ناممکن نہ ہو۔ نمبر 2 جو کرنے والی طاقت ہے وہ خود کہے کہ میں یہ کروں گا تو ہم مانیں گے۔ دیکھو جب بھی عدالت میں کوئی کیس چلتا ہے تو مثال کے طور پر زید نے بکر پہ یہ دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے، زید نے بکر کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے، عدالت صرف زید کے دعوے پر بکر کو چور قرار نہیں دیتی۔ اب عدالت نے زید سے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ زید نے کہا کہ یہ چوری کر سکتا ہے، اس میں چوری کی طاقت ہے، یہ دلیل ہے۔ کوئی مان لے گا اس دلیل کو؟ جج کہے گا وہ تو تیرے اندر بھی طاقت ہے، بہت سارے لوگوں میں اور بھی طاقت ہے چوری کرنے کی، یہ کیا بات ہے کہ چوری کی طاقت ہے تو چوری کر لے گا؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے گواہ پیش کر دیے اور وہ سچے گواہ تھے، سچے گواہوں نے گواہی دی کہ واقعی اس شخص نے چوری کی ہے۔ اب جج مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بولو نا، مانے گا۔ لیکن اگر بکر یہ ثابت کر دے کہ جو میرے اوپر چوری کا الزام لگا ہے، جس طریقے سے لگا ہے وہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کتنی ہی سچی گواہیاں آ جائے چور کے خلاف، کورٹ اس کیس کو خارج کر دے گی، سوائے خلا کے کیس۔ پاکستان میں خلا کا کیس ایسا ہے کہ عورت نے اگر یہ کیس کیا کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا اور شوہر نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دی نا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے پیسے ڈال رہا ہوں، تو بھی الحمدللہ ہماری عدالتیں اس دعوے کو نہیں سنتی، زندہ باد۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحبان اس خلا کو کنسیڈر قرار دیتے ہیں اس بیس پر کہ عورت نے گواہ پیش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، یعنی بیچارہ مفتی کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کر دیا کہ بھائی اس نے نان نفقہ، یہ ظلم ہے، نان نفقہ نہیں دیتا یا مارتا پیٹتا یا جو مرضی ہے، تو چونکہ عورت نے فارمیلٹی پوری کر دی ہے لہذا فلاں فقہ کے مطابق یہ خلا بنتا ہے۔ میرا اس پر اشکال یہ ہے کہ جب جج کو جرح کی اجازت ہی نہیں ہے گواہوں پہ، تو یہ کون سا فقہ ہے بھائی جس میں ایسے گواہ بھی قبول کر لیے جائیں گے، جس میں جرح کی نہ صرف جج کرتا نہیں بلکہ اس پہ پابندی ہے۔ اس لیے بھائی یہ کسی فقہ میں یہ والا خلا نہیں ہوگا، یہاں اگر علماء بھی بیٹھے تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، تو عورت کو ثابت تو کرے نا، اگر وہ گواہ پیش کرتی ہے نا، ہمارے ہاں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ظلم کرتا ہے تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گواہوں پہ جرح کر سکے، وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں یا میرے پاس ثبوت ہے کہ ان کے جھوٹے ہونے کا، یہ جج شوہر کو اجازت ہی نہیں۔ تو بعض علماء یہ غلطی کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، مفتیان کرام وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کیا ہے تو فقہ مالکیہ کے مطابق یا فقہ حنبلی کے مطابق ایک گواہ اور ایک یمین پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا علمی ٹاپک ہے لیکن یہاں بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں تو اس لیے میں نے کہا ایک دفعہ ان کی نظر سے بھی گزر جائے گی۔ تو چونکہ ایک گواہ اور ایک یمین پر فقہ حنبلی میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو عورت نے ایک گواہ پیش کر دی اور قسم بھی اٹھا لی تو جج نے کر دیا تو حنبلی فقہ کے مطابق ہو گیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، حنبلی فقہ میں جرح کی اجازت تو ہے نا، کہ شوہر 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر دے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے، پھر کیسے اس کی گواہی قبول ہوگی؟ تو ہم کیسے اس میں فقہ حنبلی کو لے سکتے ہیں کہ جہاں جج کو یہ غور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ لاء کا پابند ہے کہ عورت گواہ پیش کرے نہ کرے، شوہر اس گواہ کے خلاف 2 اور 2 4 کی طرح بھی دلائل دے دے گا تو بھی گواہ کا ہونا نہ ہونا کالعدم ہے، لہذا اس میں فقہ حنبلی نہیں چلے گا۔ یہاں پہ فقہ حنبلی فٹ ہی نہیں بیٹھتا یہاں پہ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایک فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عورت کے لیے کیا مشکل ہے کسی بھی مخنچو کو اٹھا کے لے جائے کہ جی اس نے یہ گواہی دے گا کہ یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، وہ تو کسی کو بھی لے جائے گی اٹھا کے، اس پہ جرح تو ہو۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی دعویٰ
ایسا قبول نہیں ہوتا کہ گواہ جو بھی بول دیں جج من مان اس گواہی کو تسلیم کر لے، اس کے پہلے جرح کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کوئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مدعی نے دعویٰ کیا تھا دوپہر 12 بجے چوری کی ہے، گواہ آ کے کہہ رہے ہیں شام کے 6 بج رہے تھے، بیان میں ہی تضاد ہو گیا نا یہ۔ تو میں خیر اپنے ٹاپک کے طرف دوبارہ آتا ہوں، کیونکہ عدالتی خلا بھی ایک درد سر بنا ہوا ہے، اور جن کو لوگوں کو علم علمق نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، وہ علماء بھی سرسری مطالعہ کر کے وہ باہر ملکوں میں تو شرعی اکیڈمی بنی ہوئی ہے، ٹھک 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 کھلے کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں۔ بھائی تم کیا یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل گئے ہو تم؟ اس طرح سے طلاق یہودیوں کی آنی ہوتی جس طرح اسلام نے کر دی ہے۔ تو اسلام میں خوب اچھی طرح سمجھ لو، عورت کے پاس آنے کا حق ہے، جانے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے۔ الطلاق لمن اخذ بالساق، نکاح ختم کرنے کا اختیار حدیث میں آتا ہے اس کو ہے جو شوہر ہے۔ ہاں اگر مرد ظلم کر رہا ہے، خاص نوعیت کی، چھوٹی موٹی ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے، ظلم کر رہا ہے تو عورت گواہ کے ذریعے اس ظلم کو ثابت کرے گی، پھر تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے، لیکن گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی؟ بھائی یہ تو ہر الزام میں کہہ سکتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی، پھر تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے، میں الزام لگا دوں اس نے چوری کی ہے، عدالت مجھے بلائے گواہ لاؤ، میں کہوں گواہ کہاں سے لاؤں؟ بھائی جب یہ چوری کر رہا تھا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ میں کہاں سے گواہ لے کر آتا۔ ویسے تو بے گناہ لوگوں پر الزام لگیں گے، اس لیے اصل فیصلہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ ہم دنیاوی قانون کے پابند ہیں جو اللہ نے بنایا ہمارے لیے، تو دنیا میں قانون یہی بنایا ہے اللہ نے کہ ہر جرم اس کے ثبوت کے لیے گواہ ضروری ہے، اور گواہ پہ جرح بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ گواہی غلط تو نہیں دے رہا۔ تو میں اب دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ جو خلا ہمارے یہاں عدالتوں نے چلا دیا نا، اس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ختم۔ گرل فرینڈ میں بھی جب چاہو ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہے، تو میاں بیوی میں بھی ایسے ہی عورت جب چاہے گی ڈگری خلا کے لیے، اور پھر افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ فقہ مالکیہ سے کبھی لیا جا رہا ہے، کبھی فقہ حنبلیہ سے لیا جا رہا ہے، اور ٹھٹھا علماء بھی جو ہے نا اس کو فتوے لگا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ آپ کر کیا رہے ہو۔ بھائی اس سے اتنا ڈینجرس ہے، یہ کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے، اس کا نقصان عورت کو ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا عورت کو؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے۔ مرد کو جب پتا ہوگا کہ میری بیگم کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، تو بیگم بنا کے اس کو رکھے گا ہی نہیں، وہ کاغذ میں بیگم ہوگی، بیہیویئر اس کا گرل فرینڈ والا ہوگا اس کے ساتھ، اس کو پتا ہے کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہوگی، وہ فلانی چلے گی، نہ وہ اس کے نام جائیدادیں کرے گا، نہ گھر بنا کے دے گا، نہ نان نفقہ اٹھائے گا، بولے گا بھائی میں اتنے ذمہ داریاں اس کی کیوں اٹھاؤں یار، کیا بھروسہ کل ٹاٹا کر کے نکل لیں گے۔ تو علماء کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے، افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے آپ خاندانی نظام کو توڑ رہے ہو۔ 1400 سال سے ہمارا فیملی سسٹم اتنا مضبوط چلا آ رہا ہے، آپ ویمن رائٹ سے متاثر ہو گئے، جو گوروں نے غیر مسلموں نے نعرے لگائے ہیں، آپ بھی اس سے متاثر ہو گئے، پھر ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یونائٹڈ نیشن بہترین ہے قانون سازی کے لیے، کیا ضرورت ہے پھر ہمیں مذہب پہ چلنے کی؟ بھائی خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائی، دلیل کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ آپ نے دعویٰ کیا بکر پہ کہ اس نے چوری کی ہے، دوبارہ سے میں نا مثال تاکہ کپڑی شریف میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ بھئی یہ بکر نے چوری کی، عدالت میں آپ گئے، عدالت نے آپ سے دلیل پوچھی، آپ نے کہا کہ کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے چوری کی، تو جج اس دلیل کو دلیل نہیں مانے گا، بولے گا بھائی کر سکنے سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ کی بھی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جج صاحب کیا دعوے پہ میں کیا پیش